بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں ریشم اور دائیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ چادروں کا جوڑا ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا، جس کا تانا یا بانا ریشم سے بنا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے کیا کروں؟ کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس سے فاطماؤں کو اوڑھنیاں بنا دے۔ فاطماؤں سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ خواتین ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام فاطمہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا پہننے سے منع کیا اور فرمایا وہ دنیا میں ان کے لیے ہے اور آخرت میں ہمارے لیے ہے۔ سونے کا زیور پہننا بھی مردوں پر حرام ہے، البتہ سونے کا مرد کی ملکیت میں ہونا گناہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کی قمیضیں پہننے کی اجازت دی، کیونکہ انہیں خارش کی تکلیف تھی۔